طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ سال کے 2 دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ما ہذان الیومان، ان 2 دنوں کی کیا حقیقت ہے، ان کا کیا تاریخی پس منظر ہے، یا ان کے پیچھے کوئی خاص واقعہ ہے، کوئی یادگار ہے، کس بنیاد پر ان 2 دنوں کو تم لوگ تہوار کے طور پر مناتے ہو؟ لیکن ان کا جو جواب تھا وہ زمانے جاہلیت کے اتباع کے علاوہ اور کچھ نہ نکلا۔ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ، ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت سے ان 2 دنوں میں کھیل کود کرتے چلے آئے ہیں، یعنی ان 2 تاریخوں میں جن کو نوروز و مہرجان کہا جاتا ہے، یا خاص اہل مدینہ کے تہوار کی کچھ اور ایام ہوں گے، انہوں نے اس کے پیچھے کوئی تاریخی یا شرعی وجہ بیان نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ جل شانہ نے تم لوگوں کو ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک یوم الاضحیٰ اور ایک یوم الفطر۔ دونوں عید اپنے پیچھے کچھ خاص اعمال، کچھ خاص قربانیاں، کچھ خاص مجاہدوں کی تاریخ رکھتی ہیں، تو یہ دونوں عیدیں شکرانے کے طور پر ہیں۔ عید الفطر رمضان مبارک میں 1 مہینہ روزہ رکھنے کی توفیق ملی، اس کے شکرانے میں، اور عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے اس کے بارے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنة ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال فی الصوف بكل شعرة حسنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ صحابہ نے پوچھا اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے 1 نیکی۔ صحابہ نے پوچھا صوف یعنی اون کے بال والے جو جانور ہیں جن میں بہت زیادہ بال ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا ان میں بھی ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملے گی۔ یہ ہے اس قربانی کی حقیقت اور یہ اس کا اجر و ثواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کی حقیقی خوشیاں عطا فرمائے، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قربانی کا عمل انجام دے اور اس کے اجر و ثواب کے اندر حصہ یاب ہوں۔ وآخر دعوانا